کہ ایک دفعہ دو خوارج کسی باغ سے گزر رہے تھے، اس میں سے ایک کو بھوک لگی، اس نے زمین پہ پڑی ہوئی کھجور کھا لی۔ دوسرے خارجی نے کہا کہ تم نے باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر کھجور کھا لی؟ تو پہلے والے شخص نے کہا کہ ہاں، میں نے تو چوری کی ہے، مجھے تو چوری کی سزا ملنی چاہیے، یعنی میرا ہاتھ قطع ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تو کوئی ہے نہیں، یعنی ہم کسی کو نہیں مانتے، تو اب نافذ کون کرے گا؟ تو اس نے کہا چلو میں خود اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہوں۔ تو اس شخص نے خود اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ تو یہ ان کی شدت پسندی تھی اعمال میں۔ اب وہ آگے گئے باغ کو عبور کر کے، تو وہاں پہ خیمے میں ان کو ایک شخص نظر آیا۔ اس سے علی کے بارے میں پوچھا تو اس نے تعریف کی، تو ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ پھر اس کی بیوی جو کہ حاملہ تھی قتل کر دیا، اور پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کر نیزے پہ اٹھا کر اس کو دریا میں پھینک دی۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا عجیب و غریب، شدت پسندی والا، کہ کہاں خود ایک آدمی اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے اور کہاں علی کی تعریف کرنے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ لوگ آہستہ آہستہ نہروان کے مقام پر اکٹھا ہوئے۔ علی حاکم شام سے دوبارہ ایک آخری جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن جب علی کو پتہ چلا کہ یہاں جنگ نہروان کے مقام پر 12,000 افراد جمع ہیں، تو علی نے اپنے لشکر کا رخ نہروان کی طرف موڑ دیا اور وہاں جا کے لوگوں کو سمجھایا۔ الحمدللہ ایک کثیر تعداد خارجیوں کی ٹوٹ کر وہب بن عبداللہ سے علی کی طرف آ گئی۔ علی نے وہاں پہ ایک جگہ سفید جھنڈا گاڑ دیا اور یہ کہا کہ جو میری طرف آنا چاہتا ہے وہ اس سفید جھنڈے کی طرف آ جائے۔ تو 12,000 میں سے 8,000 افراد علی کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے۔ اب 4,000 افراد رہ گئے، اور جو کسی طور پہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تلواریں انہوں نے اپنے نیام سے نکال لی تھیں۔ بہرحال علی نے جنگ کا سامنا کیا، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ دیکھو، ان کے 10 سے بھی کم نہیں بچیں گے اور ہمارے 10 سے بھی کم شہید ہوں گے، یعنی 4,000 میں سے 10 سے بھی کم بچیں گے۔ اور ہوا بھی یہ کہ خوارجیوں میں سے 4,000 میں سے 9 افراد بچے جو بھاگ کر مکے چلے گئے، جس میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا۔ خود مولا علی کے لشکر میں 10 سے کم شہید ہوئے، یعنی کل 7 افراد شہید ہوئے۔ یہ وہ علی کا معجزہ تھا جو علی نے جنگ نہروان سے پہلے اعلان کے طور پر لوگوں کو بتلایا اور بعد میں صحیح ثابت ہوا۔ اب یہ لوگ 9 افراد جو مکے گئے، ان میں 3 افراد نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے کہ جو اس وقت فتنہ و فساد اور جنگ کا سبب بن رہے ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ عمر بن بکر نے عمر بن العاص کو قتل کرنے کا عندیہ ظاہر کیا، اور برق بن عبداللہ نے حاکم شام معاویہ کو قتل کرنے کا عندیہ دیا۔ اب یہ لوگ آگے چلے۔ عمر بن بکر جب عمر بن العاص کی مسجد میں گیا جہاں پہ وہ نماز پڑھاتا تھا، تو اتفاقاً اس دن وہ بیمار تھا۔ شہر کے قاضی کو اس نے مقرر کیا تھا اور اس نے شہر کے قاضی کو قتل کر دیا۔ جب لوگ پکڑ کے عمر بن العاص کے پاس لے کے جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں عمر بن العاص کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے عمر بن العاص کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی اور میں یہ نیک کام نہیں کر سکا۔ عمر بن العاص نے فوراً اس کو قتل کروا دیا۔ دوسرا برق بن عبداللہ، اس نے حاکم شام کو مارنے کی ٹھانی تھی، لیکن جب وہ حاکم شام کی مسجد میں دوران نماز اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور اس کی تلوار اس کی زانوں پہ پڑتی ہے
اور حاکم شام بھی اس کو قتل کروا دیتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آتا ہے اور کسی طرح مولا علی کی تلاش میں گھومتا ہے، اپنے ارادوں اپنے منصوبوں کو سوچتا ہے۔ وہاں پہ کسی طرح اس کی ملاقات کچھ خارجیوں سے ہو جاتی ہے اور کہیں پہ وہ قطام نامی عورت کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھتے ہی اس کے زلف کا اسیر ہو جاتا ہے۔ قطام خود علی کے دشمنوں میں تھی کہ اس کے باپ اور بھائی کو علی نے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔ قطام کے بارے میں ہمیں واقعہ یہ بھی ملتا ہے، دیکھیے یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بہت اہم بات ہے کہ ایک دفعہ قطام اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں پہلی منزل پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا باپ کھڑکی کھول کر باہر دیکھ رہا ہوتا تھا منظر، اور باہر شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جب وہ کھڑکی بند کر کے بستر پہ آ کے بیٹھا تو قطام نے کہا بابا کیا ہوا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ باہر لوگ جو ہے جمع ہیں، دو گروہ بن چکے ہیں اور لوگ اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، ایک علی کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایک حاکم شام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو قطام نے کہا بابا تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچا۔ قطام نے کہا کہ واہ بابا واہ، پوری عمر سجدوں میں گزار دی اور کہیں بھی نہ پہنچے۔ دیکھیں یہ ہے وہ شک کی عبادت جس سے یقین کی نیند بہتر ہے، اور یہ وہی مشکوک اشتباہ میں رہنے والے افراد جو کہیں نہیں پہنچتے، وہ اپنے اولاد کی تربیت کیا کریں گے۔ بہرحال قطام کا باپ اور بھائی مارا گیا اور وہ علی سے حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے ملنے پر وہ بڑی خوش ہوئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے اس سے شادی کا عندیہ ظاہر کیا تو اس نے کہا کہ کیا مہر دو گے؟ تو اس نے قطام سے پوچھا تم کیا مہر چاہتی ہے؟ اس نے کہا 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور علی کا سر۔ جب علی کا سر کی بات آئی تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو قطام نے کہا نہیں، میں اس کے بغیر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کے اطمینان ہوا کہ قطام خود خارجی ہے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قیدار بن سلف جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا تھا، اس کی محبوبہ کا نام بھی قطام تھا، اور اس کی محبوبہ نے بھی قیدار بن سلف کو مجبور کیا تھا کہ میں تم سے اس وقت شادی کروں گی کہ جب تم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اولین کا شقی ترین آدمی قیدار بن سلف جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، اور اولین کا آخرین کا شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم جو کہ علی کی داڑھی کو ان کے خون سے رنگین کرے گا۔ دونوں نے ایک ہی جگہ چوٹ کھائی، یا یوں سمجھ لیجئے ان کی خواہش کو، ان کی بے راہ روی کو دو آتشاں کرنے میں عورت کا ہاتھ تھا۔ آج کل کے دور میں بے پردگی، بے حجابی، انٹرنیٹ اور دیگر چیزیں اس طرح پھیل چکی ہیں، خصوصاً کرونا کرائسس کے کوارنٹین میں، کہ ہم سب انٹرنیٹ کو استعمال کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ اب جو لوگ اس کا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں وہ تو بہت اچھا یوز کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا نگیٹو یوز کر رہے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ جس نے نامحرم پہ لذت بھری نگاہ ڈالی اس نے علی کو گویا 60 مرتبہ قتل کیا۔ یعنی ایک عبد الرحمن ملجم نہیں، اس کا وزن، اس کا گناہ 60 مرتبہ عبد الرحمن ابن ملجم کے گناہ کے برابر ہوگا۔ ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو شب قدر میں عبد الرحمن ابن ملجم پہ 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خدا را اس بد نظری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے، اس ماہ رمضان میں خصوصاً،
اور دجال کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں اعلیٰ موسیقی کے آلات اور دوسرے ہاتھ میں بے حجاب برہنہ عورتیں ہوں گی۔ تو جب ابھی آپ ان بے حجاب برہنہ نیم برہنہ عورتوں سے نہیں بچ سکتے، ان کے فتنوں سے اپنے دامن کو نہیں بچا سکتے تار تار ہونے سے، تو کیا آپ دجال کے دور میں بچا سکیں گے؟ اور یہ بھی سوچئے کہ نامحرم پہ لذت کی نگاہ ڈالنے سے آپ عبد الرحمن جیسے ملعون کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال عبد الرحمن ابن ملجم کی خواہش اور دو آتشہ ہو گئی اور اس کے کام میں مزید ترغیب پیدا ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ گھات لگا کر فجر کی اذان میں 19 ماہ رمضان کو مولا علی پہ ضربت لگائی۔ جب لوگوں نے کہا کہ تو نے مولا علی کو ضربت لگائی ہے، مولا علی تجھے قتل کر دیں گے، تو اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میری تلوار ایسے زہر میں بجھی ہوئی ہے کہ اگر تمام کوفے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام کوفے والے مر جائیں۔ قدار عبد الرحمن ابن ملجم کے حوالے سے ہمیں ایک ملتا ہے واقعہ کہ ایک عیسائی مقام ابراہیم پر لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ بحار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں مقام صوبیہ کی طرف جا رہا تھا تو ویرانے میں نے دیکھا ایک باز ایک شخص کو اگل رہا ہے، لیکن پورا اگل نہیں پاتا۔ وہ 4 مرتبہ کوشش کرتا ہے اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس شخص کو اگلتا ہے۔ جیسے ہی وہ اگلتا ہے، ایک دوسرا باز آ کر اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ میں نے اس شخص کے پاس جا کر پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں اور مجھے یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ مولا علی کی قبر مبارک کے حوالے سے ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو ان کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ ہارون کے زمانے میں کہ جب وہ شکار کے لیے نکلا اور اس نے کسی ہرن کے پیچھے اپنے کتے اور باز کو دوڑایا اور اڑایا، تو وہ کتے اور اس کا باز ایک ٹیلے پہ جا کر رک گئے اور واپس آ گئے۔ ہارون نے پھر کتے کو دوڑایا اور اپنے باز کو اڑایا، پھر یہ دونوں وہیں جا کر ٹیلے پہ رک گئے اور واپس آ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ دونوں اس ٹیلے سے آگے کیوں نہیں جاتے۔ جب ہارون وہاں آ کے کھڑا ہوا تو آس پاس نظر کی تو ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں بنو اسد سے ہوں اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس ٹیلے میں مولا علی کی قبر مبارک ہے۔ تو اس طرح مولا علی کی قبر مبارک دریافت ہوئی۔ اسی طرح ایک بادشاہ سلیمان علیہ عثمان کا جو مولا علی کا چاہنے والا تھا، مولا علی کی زیارت کے لیے جب بھی آتا تو گنبد کو دیکھ کر اپنے آپ کو سواری سے اتار دیا کرتا تھا۔ تو وہاں کا جو قاضی تھا وہ ناصبی تھا، اس نے کہا کہ آپ زندہ بادشاہ ہیں اور علی مردہ ہیں، زندہ بادشاہ کو زیب نہیں دیتا کسی مردہ کی اس طرح تعظیم کریں۔ بادشاہ سلیمان نے یہ سنا تو وہ پہلے تو پریشان ہوا۔ ناصبی قاضی نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ قرآن سے استخارہ کر لیں۔ بادشاہ نے جب استخارہ کیا تو اس میں آیت نکلی فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَىٰ، کہ اپنی نعلیک اپنی جوتیاں اتار دو کہ تم ایک بہت مقدس وادی طوا میں ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب وہ کوہ طور پر آئے تھے تو کہا تھا۔ اب بادشاہ نے ناصبی قاضی کو کہا کہ پہلے تو مجھے فقط پیدل جانا تھا اور اب جو ہوں میں باقاعدہ جوتے اتار کے جاؤں گا۔ بہرحال وہ برہنہ پا گیا اور واپسی میں اس قاضی نے دوبارہ اس بادشاہ کو کہا کہ یہاں پر ایک شیعوں کے عالم محمد بن توسی کی قبر ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی قبر کو کھود کر اس کی ہڈیوں کو نکال کر نظر آتش کر دیں، کیونکہ یہ شیعوں کا عالم ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ جو ہے کافی محبت رکھتا ہے مولا علی ان کے چاہنے والوں سے۔ اب
بادشاہ نے اس کو وہی جملہ پلٹایا جو تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ مولا علی مردہ ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ شخص مردہ ہو چکا ہے، اپنا عذاب اور ثواب سہ چکا ہے، تمہیں اس بات کی کیا فکر؟ لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بادشاہ نے خود اس کو لکڑیاں منگوا کر، لکڑیاں جلا کر زندہ جلوا دیا۔ یہ تھا ناصبی قاضی کا انجام۔ نادر شاہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اس نے مولا علی کی قبر مبارک پر سونے کا گنبد بنایا تو لوگوں نے پوچھا کہ اس پہ کیا آیت لکھی جائے۔ جب اس نادر شاہ سے پوچھا تو اس نے بے اختیار کہا ید اللہ فوق ایدیہم، حالانکہ وہ پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، اور یہ آیت سورہ فتح آیت نمبر 10 کہلاتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دوبارہ جا کر اس سے پوچھا کہ وہ تو پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے یہ کیسے کہہ دیا، لیکن دوبارہ نادر شاہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ والی آیت لکھواؤ، تو پھر یہ والی آیت لکھوائی گئی۔ بہرحال مولا علی اپنے مقدس کام کو انجام کرنے کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام پر جن لوگوں نے سب سے زیادہ احسانات کیے انہی لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا گیا۔ پہلے پنجتن کے جنازوں کو آپ دیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے آسمان کے تلے پڑے ہیں اور لوگ سقیفہ میں جمع ہیں خلافت کی بندرباٹ کے لیے۔ پھر ہم بی بی کی میت کو دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور جنت البقیع یا کسی نامعلوم مقام پر لے آیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ میری قبر کا نشان جو ہے لوگوں کو نہ بتانا۔ جناب حسن کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ان کے جنازے پہ تیر مارے جاتے ہیں۔ جناب حسین، امام مولا حسین کا جنازہ 3 روز تک بے گور و کفن کربلا کی تپتی دھوپ میں پڑا رہتا ہے۔ اور علی کا جنازہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ علی کی میت کی بے حرمتی کے باعث علی کی تدفین کو رات کے اندھیرے میں کیا گیا۔ حجاج بن یوسف ملعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ کوفے کا گورنر بنا تو اس نے 3000 قبروں کو کھدوایا کہ نعوذ باللہ علی کی قبر کی بے حرمتی کی جائے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کے دشمنوں کی کیا کثرت تھی، کیا بہتات تھی۔ وقت آخر علی نے چند وصیتیں کی اور یہ کہا کہ میرے قاتل کو بس ایک ہی ضربت مارنا، اس سے زیادہ نہیں مارنا، کہ اس نے بھی مجھے ایک ہی ضربت ماری ہے۔ پھر 21 ماہ رمضان کی شب آئی اور علی کا وقت آخر۔ مولا نے کہا کہ مجھے کھڑا کر دو۔ مولا علی کو کھڑا کیا گیا۔ انہوں نے سامنے رسول اللہ کو دیکھ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسری طرف نگاہ کی، بی بی سیدہ کو دیکھا، کہا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ حسن و حسین کو کہا کہ دیکھو جنازے کو جب لے کے جانا تو بس پیچھے سے پکڑنا، ایک طرف سے حسن پکڑے گا، دوسری طرف سے حسین پکڑے گا۔ باقی لوگوں کو منع کر دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ لے جایا گیا۔ راستے بھر جو بھی درخت آتا وہ درخت مولا علی کے جنازے کے احترام میں جھک کر سلام کرتا۔ مسجد حنانہ جو ابھی تک کوفے کے قریب موجود ہے، اس نے جھک کر مولا علی کی میت کو سلام کیا۔ اب یہ جنازہ آگے جاتا ہے اور نجف کے پاس ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے، وہاں پہ مولا علی کی تدفین ہوتی ہے۔ دوسرے دن حسن و حسین سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ کیا بات ہے، پیچھے سے آپ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، آگے کا جنازہ کس نے پکڑا تھا اور یہ کس طرح چل رہا تھا؟ حسن و حسین نے کہا کہ ارے ایک طرف جبرائیل تھے، دوسری طرف حضرت میکائیل تھے، ارے یہ دونوں فرشتے شب ہجرت مولا علی کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور اب یہ دونوں فرشتے مولا علی کو جنازے کو لے کے چل رہے ہیں۔ مولا علی کا جنازہ جب چلا تو زینب دروازے پہ کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم زینب کے لیے علی کا جنازہ زیادہ مشکل تھا الوداع کہنا یا مولا حسین کی روانگی کے وقت الوداع کہنا زیادہ مشکل تھا۔ جناب عباس 13 سال کے کڑے ہوئے تھے،
مولا عباس کو امام حسن کے وقت تلوار نکالنے کا موقع نہیں ملا، ارے حسین کے وقت تلوار نہیں چلائی، اور اس وقت بھی خاموش دروازے پہ کھڑے ہیں۔ مولا علی کی تدفین کے بعد حسن و حسین کوفے کے بازار میں واپس آتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر درد سے گریہ کر رہا ہے۔ کہا کہ فقیر تجھ کو کیا ہوا؟ فقیر نے کہا 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے ایک شخص مجھے کھانا کھلانے آتا تھا وہ نہیں آیا۔ حسن نے کہا اے فقیر تو یہ تو بتا اس شخص کی کیا نشانیاں تھیں، اس کا کیا نام تھا؟ فقیر نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں جب بھی اس سے نام پوچھتا تو وہ کہتا غریبون جالسن غریبا، ارے ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے۔ مولا حسن اس کے قریب ہوئے اور پوچھا کہ کیا اس کی کوئی اور نشانی بھی ہے؟ اس فقیر نے کہا ہاں، اس کے جسم سے ویسی ہی خوشبو آتی ہے جیسے تمہارے جسم سے آ رہی ہے۔ اس کی کوئی اور نشانی بھی ہے؟ مولا حسن نے پوچھا۔ فقیر نے کہا ایک نشانی اور بھی ہے، جب وہ تسبیح کیا کرتا تھا تو در و دیوار سے تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی۔ مولا حسن نے کہا فقیر اب وہ دوسرا فقیر نہیں آئے گا، ارے وہ ہمارا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے، ان کو ابھی ہم دفنا کے آ رہے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ فقیر زور سے چلایا ارے میں اب تک اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا، پھر حسن سے درخواست کی مولا مجھے اپنے بابا کی قبر کے پاس لے چلیے۔ لوگ اس کو مولا کی قبر کے پاس لے کر گئے، وہ ہاتھ بلند کر کے کہا مولا مجھے معاف کر دینا، آپ کے جانے کے بعد اب میرا یہاں پہ دل نہیں لگتا، مولا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ دنیا میں لوگ کورونا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سے اس بیماری کو دور فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔